یعنی یہ مشورہ ہے کہ زور کر بھی پڑھو زیادہ بہتر ہے. پھر ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. کال والا سمجھ میں آیا نا؟ یہ آج ہمارا درس ہے ہدی للمتقین. اس میں پہلے لفظ کو دیکھیے پھر ترکیب بتاتا ہوں یہ کیا ہے. پہلے لفظ ہدن دیکھیے. یہ ہدن کا لفظ جو ہے یہ ہدا، دیکھیے ہدا یہدی کون سا فعل ہے؟ کون سا فعل ہے؟ زور ونیو باقی تک پانی فکر ناقص. تو مصدر اس کا ہدن، ایسے ہدن یا کے اوپر، ٹھیک ہے. الف لام لگاؤ گے اس کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ الہدا. یہ اصل میں تھا ہدیون، اس کو ہم نے اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے. اس کو لکھنے کا طریقہ ہے اس کے آخر میں یا کے اوپر دو زبریں ڈال کر کے پڑھتے ہیں. ہدا تھا نا، الف پڑھا یا کے بجائے، غیر منقوط. سمجھ میں ہے؟ یا غیر منقوط کے بجائے الف پڑھا. اور اسی طرح سے آپ کے ازا یا ازا، ازا ہاں یا ازا تکلیف دینا، اور ازن ایسے ازن، اور الازا الازا ایسے الفلام الازا. ٹھیک ہے. رضی یا رضا دیکھیے کون سا فعل ہے. یہ ادھر آپ کو سکھایا ہے، آپ کو یاد دلانے کے لیے میں دوبارہ یہاں کر رہا ہوں. جیسے سنا روزہ کس طرح مزگر ہے. تو یہ جو درس ہے نا یہ غیر حاضرین کے لیے بنا کہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے مدارس میں پڑھتے ہیں وہاں کنٹینیو ہوتی ہے طالب علم آسان دۄہے حٲضِر. تاف واف چھُنہٕ تَتہِ چلان، نہ چھِ چلان تَتہِ بٮ۪مٲرۍ وٮ۪مٲرۍ. ییٚمِس بٮ۪مٲرۍ آسہِ تٔمِس دَپان گرٕ گژھ. اور اگر وہ 2 ہفتے کے بعد آیا اور 2 ہفتے تک اس کو بولتے ہیں نئی کلاس میں جوائن کرو. کیازِ یَتھ چھِ پکان کنٹینیوٹی. قرآن قوم کی رہنمائی کرنی ہے، تَتہِ گژھِ نہٕ یِم کھرٛٮ۪پہٕ آسنہِ کینٛہہ. رضیہ یرضا تو ادھر کیا بولیں گے؟ ریزن. رضیہ یرضا سمیا یسمع کے اس لیے ریزن. الرضا ایسے لکھیں گے الرضا. تو یہ صحیح فعل اگر ہمارا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ کتب یکتب، یکتب، کتب یکتب، کتب یکتب، کتبن، کتبن یا الکتب. الکتب کتابت بھی آتا ہے الکتب. گویا مرفوع ہے لفظ، ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ ہدا یہدی، ہاں ہدن اصل میں کیا ہے؟ ہدیون. پڑھنا شکل ہے اس لیے ہم نے اس یا کو نہیں پڑھا، ہم نے سیدھا اس کے اوپر 2 زبریں. ہدن پڑھنے میں مشکل ہونے کی وجہ سے ہدیون پڑھنے میں ثقل ہے، انسان ادا نہیں کر سکتا آسانی سے ہو لیتے. اس لیے کیا پڑھا ہم نے؟ اسی کے اوپر تنوین ڈال کر کے اس کو اسم کی علامت ڈال دی تو ہدن کر دیا. یہاں ازا یا ازا سے ازایون تو کیا پڑھا؟ تو جب یہاں ہدن ہم نے پڑھا اصل میں کیا تھا؟ ہدیون. مرفوع تھا منصوب تھا؟ مرفوع تھا. یہ 2 زبریں نہ پڑھے جانے کی وجہ سے، سمجھے؟ تو یہاں ہم نے یہی ہدن جو ہے یہ اصل میں یہاں ہدیون مرفوع ہے. یہ پہ یوت بولنا کیونکہ وہاں صرف آپ نے پڑھا لیکن آپ غیر حاضر رہتے ہو، یاد آشنا آئیڈن کہیں سمجھتی نہیں، اس لیے یہ سارا مجھے لکھنا پڑا. سمجھ میں آیا؟ تو گویا یہ لفظ اصل میں ہمیں ہدن لفظ کیا ہے؟ ہدیون. اور یہاں ازن ازیون، یہاں ریزن ریزایون. گویا یا جو ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا، یا کو نہیں پڑھا، اس کے اوپر 2 زبریں ڈال کر پڑھا بوجہ ثقل. اس کے اوپر ہم نے یہ تو ہر فعل ناقص کے اندر یہی حالت ہوگی. اور اس کے آخر میں الف مکسورہ، جن اسما کے آخر میں الف مکسورہ آتا ہے وہ جب نکرہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر 2 زبریں آتی ہیں رفع کی جگہ پہ. جیسے عصا، اس کو بولیں گے عصا.
असन पढ़ेंगे, फता क्या पढ़ेंगे, फतन। ये मरफू है, असन मरफू है, असल में था असयुन असबुन, और इधर फतायुन। तो हमने या फतायुन पढ़ने में मुश्किल है, हमने पहले दूसरे ही हरफ के ऊपर क्या कर दे, 2 ज़बरें डाल दी। उसी तरह से यहाँ भी आई है हुदन, हदा यहदी से क्या बनेगा, हदा यहदी से क्या बनता है मसदर हुदन, और अलिफ लाम लगाएंगे अल हुदा। तो ये हुदन असल में क्या है, हुदायुन, हुदायुन, वो मरफू है हुदायुन। अगर यहाँ हम इसको असल हालत में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे हुदायुन लिल मुत्तकीन। हुदा मरफू है या मंसूब, मरफू है, होना भी चाहिए। आप इधर आइए, इस लफ्ज को समझ, आप ये अंडरस्टैंड करते होंगे कि हमें कितना ग्रामर पढ़ना है, तब जा करके हम कुरान पाक को पढ़ सकते हैं। उधर ग्रामर में अपने आप को पक्का करने क्या जेतन मांग, यहाँ तो नहीं खोलेंगे ना हम उसका दरवाजा, यहाँ ग्रामर का दरवाजा तो नहीं खोलेंगे ना, यहाँ हिदायत हासिल करने के लिए क्या कहा गया वो देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लुगत के अल्फाज आपको बताने, उधर भी आपको लुगत अपना पक्का करना है, ठीक है। ये लफ्ज क्यों कहा गया, ये लफ्ज इसके बजाय अगर 3-4 लफ्ज हैं, इसके बजाय ये लफ्ज क्यों इख्तियार किया गया इस जगह पर, ये आपको उधर अरबी जुबान में सीख के आना है और अरबी नहव में सीख के आना है। नहव और बलागत के सारे कायदे पूरा करने के बाद फिर कुरान पाक पढ़ने आओगे। समझ में आई बात? हाँ, तो ये मैं आपको यहाँ नमूने के तौर पे बताया कि समझना कितना मुश्किल हो जाएगा आपको अगर ग्रामर ना हो। लेकिन अगर तो यीशु में जिस दिन जब हम आपको सिखा रहे थे तसरीफुल अफ़आल, उस वक्त आपको अफ़आल नाक़िसा के लिखने का तरीका बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया? हाँ, तो कुछ लोग गैर हाजिर थे आप में से उस वक्त, कुछ लोगों ने स्किप किया, कुछ को भूल गया होगा। क्यों फिर बुश ना ठीक होना चाहिए, कापी में सजाद भी आता, लेकिन मैं इनको तो आप क्या करते हो, उस्ताद बोल रहा है तो चुकवा रखे ना। हाँ, तो अब हमारा लफ्ज असल में क्या है, ये हुदायुन। तो गोया ये हुदायुन लफ्ज है हमारा, हुदन 2 ज़बरों से है, हम इसको मरफू कहें मंसूब, ये मरफू है, असल में हुदायुन है। तो हम या को हमने या पढ़ नहीं सके, इसलिए हमने दाल के ऊपर हुदा, दाल पर एक जबर थी, दूसरी जबर इस पर लगा करके ये जतलाया कि ये तनवीन है, ये तनवीन है और ये इस्म की अलामत है, ये इस्म है। समझ में आया? क्या कहा हमने, क्या कहा हमने, हुदन लिल मुत्तकीन। हुदन असल में क्या है, हुदायुन, गोया मरफू है। ये लफ्ज हुदन यहाँ मरफू है। क्यों है मरफू, बता सकते हो मरफू क्यों है, बताइए जरा। ये हमें क्या कहा हमने, ज़ालिकल किताब, ये इसकी एक खबर है ना, ला रैब फीही एक खबर है ना, तो खबर क्या होती है, यहाँ ला मैंने कल बताया आपको असल में क्या है, अगर इसको सही पे लिखेंगे, कल मैंने बताया आपको असल में है, ला को अगर हटाएंगे तो क्या कहेंगे, रैबुन, रैबुन, और जब ला लगाएंगे तो ला की वजह से, ला नफी जिन्स की वजह से रैबा हो गया। असल में क्या था, रैबुन था ना, तो ज़ालिकल किताब रैबुन नहीं था, क्योंकि नफी करनी है इसलिए ला रैबा कह दिया। तो ये आपका ला रैबा लफ्ज मंसूब है, मजरूर है, मरफू है, क्या क्यों, क्योंकि खबर है, खबर मरफू होती है। ज़ालिकल किताब आपका इसमें इशारा और मुशार इलैह दोनों मिलकर के मुब्तदा हो गए, और अगर ला नहीं होता रैबुन होता, ला लग गया इसलिए ला रैबा है, तो ला रैबा क्या है, मरफू है ना, है ना मरफू। तो गोया ज़ालिकल किताब ला रैबा एक खबर है, और फी हर्फ जार है, हा जार, जार मजरूर है, जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक हो गए, मुताल्लिक हो गए किताब के, ठीक है। ला रैबा फी एक खबर है, दूसरी खबर है हुदायुन, गोया यूं लिखा है, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब नहीं, एक है, एक खबर है, रैबुन नहीं कहेंगे ना, इसलिए रैबुन ला कैसे, रैबुन थोड़ी कैसे, एक खबर क्या है, ला रैबा फी, और दूसरी ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन, ज़ालिकल किताब हुदन, असल में क्या था, हुदायुन।
تو مرفوع ہے نا آپ کو. وہ ذالکل کتاب آپ کا مبتدا ہے اور ہدن خبر. یہ ایک خبر ہے اور یہ دوسری خبر. کیا سمجھے آپ کے ہمارے جملہ اسمیہ میں کبھی دو خبریں بھی آ سکتی ہیں, کبھی تین بھی آئی. ٹھیک ہے. تو ذالکل کتاب, یہاں سے آپ کو سمجھ میں ادھر نہیں پڑھا آپ نے جب گرامر پڑھا رہے تھے آپ کو وہاں ہم نے نہیں بتایا دو خبریں آتی ہیں, نہیں بتایا نا. نحو میں پڑھو گے اب آپ کتاب میں. کیا سمجھ میں آیا یہاں سے آپ کو اصل میں قرآن کے معنی کہاں سے نکالنے ہیں, آپ کو نحو پکا کرنا ہے. تو ذالکل کتاب لا ریب فیہ ایک خبر ہے, اگر لا نہیں ہوتا تو ریبن ہوتا. ٹھیک ہے. تو لا ریب منصوب ہے, لا ریب منصوب ہے کیوں, مرفوع ہے کیوں, تو ریبہ کیوں ہو گیا, لا کی لا نفی جنس کی وجہ سے. جیسے لا الہ کل بتایا تھا, لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب, لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, لا ایمان, لا نفی جنس کے بعد جو اسم آتا ہے منصوب آتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھ میں آیا. تو ایک تو ہے پہلی کا ذالکل کتاب, وہ کتاب لا ریب فیہ, ہاں جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالکل کتاب ھدی للمتقین, ھدی میں نے اصل میں تھا ھدی خبر, اور للمتقین جو ہے لام جارہ اور المتقین کو ملا کر کے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن سمجھ میں آیا کہ ہمارا دو خبریں ہیں, ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب ھدی للمتقین میں للمتقین کیسے لکھا ہے دیکھیے کتاب ایک بار سے دیکھیے, للمتقین کیسے لکھا ہے. ذالکل کتاب ھدی للمتقین ہے, ھدی ایک ہے لی, ٹھیک ہے, دوسرا جمع کیا ہے المتقین ہے. اور اس کو کیسے لکھتے ہیں, اس کو کیسے لکھتے ہیں, الف کو حذف کرتے ہیں جب لام جارہ آپ داخل کریں گے الف لام والے اسم پر, تو یہ کیا بنے گا, للمتقین. میں ایسے لکھتا ہوں اس کو ھدی للمتقین, للمتقین. آپ لکھ کتاب میں آپ نے نوٹ بک لائے کہ نہیں, نوٹ بک انیورسٹی سو اندر ہاں جس کے پاس ہے تو میں بتا دکھاؤں گا, مجھے اور فی کیا ہے متعلق, لا ریب فی دونوں مل کر کے یہ لا ریب اس کی خبر ہے, فی متعلق ہے کتاب کے. ٹھیک ہے, دے دو ان کو. کتنے کی ہے نوٹ بک, 35 کا ان سے لے لینا. کون سی کتاب کتنی ہے, 2 درجن ہے. چنا والے گنجران یا گنجرا یہ مزم بیبی خام خاچ دخل دیوان غلط چیز ہے. ہوا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوان. ذالکل کتاب لا ریب ایک خبر ہے آپ کو, اور فی کیا ہے متعلق کی خبر. پھر ذالکل کتاب ھدی ہے, اصل میں کیا تھا ھدی مرفوع ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے. تو چونکہ ھدی پہ دو زبریں کیسی ہیں, یہ یا کی یا پر دو پیش نہ پڑے جانے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, وہ تنوین ڈال پر اس کو اپنی ایک زبر تھی دوسری ڈال دی تو ھدن پڑھ دیا. ھدن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ایک زبر تو اس کو اپنی ہے, دوسرا ہم نے یہ جتلانے کے لیے کہ یہ اسم ہے, یہ پہچاننے کے لیے اس کی دوسری زبر ڈال دی. اصل میں تھا ھدی, تو ہم نے یون کے دو پیش کو کے بجائے اس کے 2 زبر کر دی. کتنی تبدیلی آئی اس میں, تو یاد رکھنا ہے آپ کو. اس طرح کے اور بھی اسماء ہیں جن کو آپ پہچان لیں گے, جیسے او بھی قرآن پاک میں او بھی عظم من رأسی, او بھی اذن, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, حج کے بارے میں آیا ہے اگر کوئی بال نہ مڈا سکے. او بھی اذن اصل میں تھا او بھی اذین. تو اس طرح کے الفاظ کو پہچان کے آگے آئے گا پوچھوں گا بتاؤ چیر رکھتا ہے, میں نہیں مانوں گا آپ کو یہ لحاظ. تو یہ واز بوزنی چھنی یم دو تک فرصت ہو واز بوزنی گھر مشید مزون ادھر علم پڑھنے آنا, اور اس میں کنٹینیوٹی رہے گی. اپنے آپ کو اویلیبل کر دو, دوسرے کاموں سے چھڑا دو اپنے آپ کو. گھر جانا ہوتا ہے, جن کو لمبی چھٹی پر جانا ہے وہ لمبی چھٹی پر ہی جاؤ. ایسے لوگوں کے لیے ادارہ نہیں بنا ہے, یہ فرصت کی اور تو باقی اور.
تو کیا ہے ہدایون. اب اگر میں نے آج یہ چیز بتا دی یہ کچھ کر ہے ذرا کچھ کیوں آپ کے اس میں کلاس میں کون گراج ہے تمس کس ون برونٹ کن کتی تمس یہ سمجھ کیسے سمجھے گا وہ. تو ذالک الکتاب ہدایون للمتقین کے لفظ کو آگے دیکھیے. پہچان لیا آپ نے یہ ہدن اصل میں کیا تھا ہدایون ہدایون تھا ہدایون سمجھ میں آیا. تو یہ اس تنوین کو ہم نے ہٹا کر کے اس پر تنوین کر دی. اس پہ ایک زبر پہلے لگی ہوئی ہے دوسری زبر ڈال دی ہدن بن گیا. سمجھ میں آیا. لیکن ہے یہ مرفوع. کیوں مرفوع ہے خبر کیونکہ خبر ہے کس کی ذالک الکتاب کی. ایک خبر ہے لا ریب فیہ دوسری خبر ہدن. اور یہ لام المتقین جو ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ لام ہے اور پھر متقین ایسے ہیں. اس میں یہ لام کیسی ہے الف لام کی لام کیسی ہے کون سی الف لام لام التعریف الف لام تعریف ہے. الف کدھر گئے کیوں جب لام الجارہ آپ لگا دیں گے کس پر الف لام والے اسم پر تو الف نہیں لکھا جائے گا. تو اب اصل میں کیا ہے بولیے اصل میں کیا ہے المتقین. المتقین جو ہے یہ لام الجارہ کی وجہ سے متقین ہو گیا. اگر لام نہیں ہوگا تو المتقون ہوگا. کیا ہوگا المتقون ہوگا. لام الجارہ لگے یہ کون سے تین ہو گیا مجرور کون سے تین ہو گیا کیونکہ مجرور ہو گیا. جمع مذکر سالم ہے نا جمع مذکر سالم دو چار بتا دیجیے. مسلمون کافرون عابدون حامدون تائبون جالسون صائمون. اور حالت نصبی اور جری میں چلے جائیں گے تو کیا بنے گا مسلمین کافرین عابدین تائبین زاہدین قارئین وغیرہ. سمجھ میں. تو یہاں لام الجارہ کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا نا تو اس لیے یہ اس سے پہلے کیا تھا المتقون. تو المتقون میں ال ہٹا دیجئے تو باقی کیا بچا متقون جمع ہے. اس میں واو نون ہٹا دیجئے باقی کیا رہا متقون متقو ہے. تو اصل میں لفظ متقو کہاں سے آیا پہچاننا آپ کو. متق ادھر آپ نے پڑھا ہے وقا یقی کا مطلب بچانا. جیسے فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم. وقا یقی آپ نے پڑھا نا لفظ کون سا فعل ہے واو شروع میں ہے اور یا آخر میں ہے بیچ میں قاف ہے. وقا یقی جب اس کو بابی افتعال پر لیں گے تو کیا بنے گا بننا کیا چاہیے یوتقا یوتقی. کرتے کیا ہیں واو کو تا آگے والے تا میں بدلتے ہیں کیا بنتا ہے پھر اتقا یتقی. اور اسی کا اسم الفاعل بنے گا متقین. الف لام لگائیں گے المتقی. اس کا مطلب یہ ہے یہاں متقی سے یا جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے. اصل میں کیا لفظ تھا متقی متقی کس سے ہے اتقا یتقی سے. ٹھیک ہے. تو متقی اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول اسم الفاعل ہے. ڈرنے والا بچنے والا بچنے. عام طور پہ آپ متقی کا ترجمہ ڈرنے والا کہتے ہو خدا سے ڈرنے والا. لیکن اصل میں روٹ ورڈ کیا بولتا ہے معنی کیا بولتا ہے وقا یقی بچنے والا. کس سے بچنے والا اللہ کی نافرمانی سے بچنے جھوٹ بولنے سے بچنے والا. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا. دھوکہ دینے سے بچنے والا ہر برے کام سے بچنے والا اسی کو ہم کہتے ہیں پرہیزگار. جو جھوٹ سے بچے دھوکے سے بچے حرام کھانے سے بچے اس کو کیا کہیں گے پرہیزگار ہی ہم اردو میں کہتے ہیں نا. تو عربی میں اس کو متقی. تو یہ بچنے والا ہے اصل میں وقا یقی سے. ٹھیک ہے. باب افتعال میں چلا گیا یوتقا یوتقی سے بن گیا اتقا یتقی. اب یہ قرآن پاک میں بکثرت جگہوں پہ آپ کو آئے گا کہیں متقون آئے گا کہیں متقین آئے گا کہیں متقی آئے گا المتقی.
الگ الگ طرح سے آئے گا. تو وقا یقی اس کا روٹ ورڈ ہے. کیا مطلب ہے وقا یقی کا؟ بچنا. وقا بچنا، اس نے بچایا. فوقاہم اللہ، تو اللہ نے ان کو بچایا. تو بچایا میں فعل متعدی ہے. جب اس کو لازم کرنا ہو تو باب افتعال پر لے آئیں گے. تو بچا، بچایا، بچا، لزوم کے معنی آئے. تو کیا کہیں گے؟ ہدن ہدایت ہے، لیے کس کے لیے؟ المتقین، جو لوگ بچیں. کس سے بچیں؟ ہاں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، اس کرو خدا سے نافرمانی کی، یا خساروں سے بچیں، دنیا کے گاٹوں سے بچیں. جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں گاٹے اور خسارے نہ ہوں، یا دنیا میں ہم پریشانیوں سے دوچار نہ ہوں، اس سے ہم بچ جائیں، یا آخرت میں ہم خدا کی مار سے بچ جائیں. تو ہر حالت میں بچنے والا اس کا معنی ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہدن، یہ ہدایت ہے یہ کتاب، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں. جو مرنا چاہے تو تم کیا کریں؟ گویا آپ کے قرآن پاک اس کے لیے ہدایت ہے جو پہلے سے اس کے اندر خواہش ہو کہ میں گھس یم پریشانی نے، میں گھس مار پیون کے بل سے یہ کیسے کتاب پڑھی تھی. لیکن اگر پہلے سے کوئی شخص متقی نہیں ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا نہیں ہے، پریشانیوں میں سے دوچار ہونے والا چاہتا نہیں ہے، تو اس کو قرآن کیا کرے گا؟ کیا ہے نکات سمجھ؟ نکتہ تو یہیں پھنسا ہوا ہے. ہاں، اس کے لیے کیا ہے؟ تو گویا قرآن پاک از اے گڈ بک آف گائیڈنس فار دوز ہو فیئر. عام طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو یہ سوال پیدا ہوا تھا، یہ متقین ہند خطر قرآن پاک، تو یہ گوڑے متقی تیل کیا کرے قرآن پاک. لیکن اس کے اصل معنی ملتے نہیں تھے. ایک آدمی جو ہے اس نے وہ بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، تم شروع کس دہلچ بکرائی انویسٹ. کیا اس کو یہ ڈر نہیں ہے میں اس نے نقصان گھسوں؟ ہاں، تو اس کو ایک بک آف گائیڈنس دے دیں گے، رٹ سے اسی سے اس کھوتان چھت سے میں اس نے نقصان کر بیاکھ دپایا نقصان گھن یا فائدہ، تس کیا کرے بک آف گائیڈنس. آئی بات سمجھ میں؟ تو جو شخص اپنی زندگی سلیقہ مند طریقے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں گھاٹوں، خساروں اور نقصانوں اور پریشانیوں اور دھوکہ کھانے سے بچنا چاہتا ہے، یا آخرت میں اللہ کی مار سے بچنا چاہتا ہے، جس کے اندر یہ ڈر موجود ہے پہلے سے، یہ خدشہ، یہ ڈر موجود ہے یہ کہ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بک آف گائیڈنس. یس یہ ڈر چھو یہ تس نقصان گھن یا پزار پیتنس دپنس کھرا کھسنا جان کن وسن دپنس ہردہ لانت یہ کتھا کھسن تھی تو وسن تھی. یس یہ غمے میں کیا بنے آخرت میں، اس کو قرآن کیا کرے؟ قرآن تو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میری دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہو اور آخرت کی بھی زندگی ٹھیک ہو. ان کے لیے قرآن پاک بک آف گائیڈنس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو یہ چاہتی ہی نہیں ہے امامنش یا پائلش، ان کے لیے اسی کتھا. میں ان لوگوں کو پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا جو ادھر آئیں گے، اس نے یور عید تس کیا کر بیا کمران بائی دا وے پرسن سکوت گئی عرفان فاضلی تمس کیا اس نام شاہزیب رکھی. یہ دھوکہ پریشانی یہ تو زیادہ تر انہیں کے حصے آتی ہے جو فرما بردار ہوتے ہیں. نہ نہیں آتی، نہ نہیں آتی ہے. یہ لوگوں نے ایسے ہی پھیلا رکھا ہے، اس کو کبھی نہیں آئے گی پریشانی، اس کو کبھی نہیں آئے گی. سوال ہی پیدا نہیں. وہ جب اللہ کرنا چاہے آزمائش، کسی کو ڈالنا چاہے آزمائش میں، نہیں آئے گا. اگر ہم سبھی لوگ جو ہیں اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کسی کو کوئی خسارہ نہیں ہوئے گا. یہ دکاندار، بس خریدار، یہ خدایس کھوچان بہ دم یمس دھوکہ، بس خدایس کھوچان بہ دم یمس دھوکہ کی، تو ہمارا ایمانداری کا کام ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سمجھے؟ یہ پہلے میں پورا کروں پھر آپ دوبارہ سوال پوچھنا، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ویسے میں تفسیر بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں معنی. ہوت سوال ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ جواب دِتھ، بہٕ دِمہٕ تُہنٛدِ موٗجوٗب، بہٕ دِمہٕ یتھ سوالس یُس ییٚتٮ۪ن نحون صرفن کینٛہہ پرابلم آسہِ اتھ، یا میننگ انڈرسٹینڈ کرنس منٛز یی کانٛہہ مفہوم کے اعتبار سے، جہاں فلاسفی اور علم الکلام کے اعتبار سے جو کنٹروورسی آپ کے اندر پیدا ہوگی،
वो फन अलग है। आपको समझ में नहीं आती है तो नहीं थे सवाल पर मैं तफसीर का जवाब देने के लिए थोड़ी हूँ, मैं आपको इन गंजलक जंगलों में से मानी निकाल कर आप तक पहुंचाता हूँ, आयत को समझा रहा हूँ। ठीक है, आयत का फिलोसॉफिकली क्या मीनिंग है वो मेरा सब्जेक्ट इस वक्त नहीं है। मैं दे सकता हूँ अच्छी तरह से जवाब, लेकिन इस वक्त मेरा माइंड सबका सब ये है कि तालिब इल्म को कहाँ दिक्कत होती है मानी निकालने में। अब देखिए आपने क्या कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो किताब, मुब्तदा ला रैबा खबर, फी मुतल्लिक जुमला, क्लियर, और हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन दूसरी खबर, और लामुल जारा जो है ये जार और मुत्तकीन मजरूर, जार मजरूर मिलकर के मुतल्लिक हो गए उसी के, किसके, मुब्तदा के मुतल्लिक, और मुब्तदा क्या है, ज़ालिकल किताब। ठीक है जी। अब क्या तर्जमा हम करेंगे, इससे पहले कि हम तर्जमा करें इसका, मुत्तकीन समझ में आया आपको, क्या तर्जमा करेंगे इसका? बचने वाले कहेंगे, मतलब जो बचना चाहेंगे, कहेंगे डरने वाले, ये ज्यादा बेहतर है ना। किससे डरने वाले? दुनिया और आखिरत के खसारों से। ठीक है, दुनिया और खसारों से जो डरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, उससे उनके लिए हिदायत की किताब है। अब आइए मैं आपको लिख करके बताता हूँ, अगर आपने ये लिखा मैं आपको बताता हूँ पूरा तर्जमा क्या हो गया। वो यह इबारत यूं है, क्या हाज़ा ज़ालिकल किताब। आपने मुझसे एक किताब मांगी थी, मैं आपको वो किताब लेके आया। मैंने आपको कहा ज़ालिकल किताब, वो किताब जो यानी जो आपने मांगी थी, यानी कहने का मतलब क्या था, हाज़ा ज़ालिकल किताब अल्लज़ी तलबतहु मिन्नी। पूरा जुमला मुखफ़्फ़फ़ करके हमने कह दिया। असलूब कलाम, क्योंकि कुरान पाक का असलूब जो है वो असलूब जो है वो खतीबाना है, वो असलूब बयानिया नहीं है। नहीं समझे? पहली चीज याद रखें, या उसूल तफसीर में पढ़ेंगे। कुरान पाक कोई तसनीफी किताब नहीं है कि एक आदमी ने कलम उठाया और इसमें एक किताब लिख दिया अलग अलग मज़ामीन में। इसका असलूब खतीबाना है। एक खतीब जो है मस्जिद में तकरीर करता है, कभी पहला जुमला जो बोलता है बीच में आकर के वो जुमला दोबारा बोलता है। क्यों बोलता है, उसकी मकसद क्या होती है, दुनिया सामने वालों को अलर्ट करना की। ये मैं इस बात की वजाहत कर रहा हूँ, समझे। और फिर 2-4 जुमले कहने के बाद, 10 जुमले कहने के बाद, 2 मिनट के बाद फिर उसने रिपीट की पहली बात, कभी उधर ले गया, वहां से लाया, फिर इधर आया, और अपनी तकरीर को समझाने के लिए बीच में कहीं निकल जाता है, लेकिन फिर आता है वहां से वापस, फिर अपनी बात पर आता है। कुरान पाक उसलूब खतीबाना है, ये खुदा की तकरीर है जनाब रसूल पाक। इसलिए जब आप तकरीर का अंदाज समझेंगे, खतीब किताब का अंदाज समझेंगे, आपको कुरान समझ। अगर आप ये बैठेंगे ये सोचने के लिए कि मैं कोई किसी शख्स की लिखी हुई किताब पढ़ने बैठा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। गोया कुरान मजीद दरअसल खुदा की तकरीरें हैं जो वक्त वक्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। तो आपने ये सोचना है कि मुखातब जो है कभी कभी कुछ अल्फाज बोलता ही नहीं है, वो खा जाता है। ठीक है, सिचुएशनल आसन। अभी आप मुझे बोलिए जी, आप मुझे बोलिए रेड कलम दे दीजिए मुझे। मौलवी साहब आप बोलिए, मुझे रेड का पेन दे दीजिए। नहीं, आप कश्मीरी में बोलिए, कोशिश पर बोलिए, या उर्दू में बोलिए। नहीं, कोशिश पर बोलिए। Mediu वज़ुल पेन, mediu या मेरे को वज़ुल कलमा हासु इतनी है कि वो है क्या मुझे बास में से कलम है तो बीच में कितने जुमले, मुझे कहना क्या चाहिए था, लेकिन मैंने वो सारा हज़फ कर दिया। कलम कौन सा कलम, जो आपने मांगा। इंसानियत ने जो किताब मांगी, अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब, गोया पूरा कहा हाज़ा ज़ालिकल किताब कुंता ततलुबु मिन्नी।
تو یہ اسلوب خطیبانہ ہے. جب خطیب کوئی بات کرتا ہے تو وہ بہت الفاظ کھا جاتا ہے کیونکہ وہ سچویشنل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. قرآن مجید کوئی بھی لفظ اضافت نہیں کرتا, صرف وہاں اضافی لفظ کرتا ہے جہاں اس میں بلاغت کا بار ہو. اس پانے کامن سینسس میں جی وہ لفظ قرآن پاک بیان نہیں کرتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ذالک الکتاب اصل میں ھذا ذالک الکتاب, ھذا ذالک الکتاب لا ریب فی ھذا الکتاب وہو ہدایۃ لمن یرید ان یتقی من المہالک. یہ پورا اس کا معنی اگر ہم اس کو تصنیفی انداز میں لکھیں گے تو یوں لکھیں گے ھذا ذالک الکتاب الذی لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھذا الکتاب لا ریب فی ھذا الکتاب, یا فی ھذا الکتاب کہا تو الذی نہیں, الذی لا ریب فیہ کہیں گے, یا لا ریب فی ھذا الکتاب وہو ہدایۃ لمن یرید ان یتقی من المہالک, جو ہلاکتوں سے بچنا چاہے, بربادیوں سے بچنا چاہے. اب ترجمہ کیجیے. ہاں یہ وہ کتاب, اگر ہم اسی اصلوں پر ترجمہ کریں گے وہ کتاب, کوئی شک نہیں اس میں, اس میں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں اور ڈرنے والوں کے لیے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ سے ڈرنے والا یہاں بھی کسی سے دھوکے سے ڈرے گا اور آخرت میں بھی. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہے, یہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خدا سے ڈرنا نہیں چاہتے. تو جناب کیا شکر. اب کیا آپ کو سمجھ میں آیا کیا ہے ذالک الکتاب؟ کیا ہے مبتدا, ٹھیک ہے, مبتدا ہے, اور لا ریب خبر ہے, فی متعلق جملہ, اور یہاں ہدن دوسری خبر ہے, اور للمتقین متعلق جملہ ہے. کیا متعلق جملہ؟ متعلق کتاب ہے. فی ہی بھی متعلق کی کتاب ہے, متعلق مبتدا ہے, اور للمتقین بھی. اب ترجمہ پھر سے ایک بار بولیے. یہ کا ترجمہ کہاں سے؟ یہ نہیں کریں گے, وہ کتاب دماغ میں رہے گا, انہیں جو انسانیت تلاش کر رہی تھی, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ہاں, جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے یا رہنما کتاب ہے. آپ کیسے ہدایت ہے یا رہنما کتاب؟ اب ایک ذرا سوچ کر کے بتائیے, کیا یہ کتاب اگر آپ کو دی جائے اور نیچے ترجمہ لکھا جائے آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. گویا کتاب جو ہے ہمیں سیکھنی پڑے گی. قرآن آپ کو خود سے نہیں آئے گا. تو اتنے ہو گئے ترجمہ نا جناب, تحت افزود اور 5 ترجم تھے, پد بھی وہ سمجھے نہیں سمجھ میں آئے گا. اور آگے جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو عربی بھی آتی ہو ساری, بلاغت فصاحت بھی ساری آتی ہو, لیکن نہ حدیث آپ کو معلوم نہ ہو, آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ نبی نے اس کتاب کو ہمیں سمجھایا. آپ کو خود سے یہ کتاب نہیں سمجھنی, آپ کو نبی کے سمجھانے کے طریقے پر کتاب کو سمجھنا, اپنے طریقے پر نہیں, اپنے عربی کے طریقے پر نہیں, اپنے فلسفے کی بنیاد پر نہیں, اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں, اپنے سوچ اور اپنے تحقیقات کی بنیاد پر نہیں. آپ کو پہلے یہ کتاب نبی کو دینی ہے, پھر نبی نے کیسے اس کو وضاحت کی ویسے آپ کو لینی ہے, تب آپ کی زندگی سدھر جائے. آپ نبی کو بائی پاس کر کے یہ کتاب انڈرسٹینڈ, وہ ابھی آئے گا آگے معاملہ. جیسے آپ نے پرسوں ولد ضالین میں سیکھا, ولد ضالین غیر المغضوب علیہم ولد ضالین. اگر آپ صرف عربی کی بنیاد پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے اس غیر المغضوب علیہم ولد ضالین کو پہلے نبی کے پاس لے لیا, نبی نے اس کی شرح بتا دی کہ ضالین کون ہے اور مغضوب, اور عثمانی کو کنفائن کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے مفہوم کو کنفائن کر دیا, کچھ کو وسیع کر دیا. تو آپ کو یہ خدا کی کتاب جو ہے کہاں لینی ہے؟ عربی پڑھنے کے بعد کہاں لینی ہے؟
नबी के पास लेनी है, फिर नबी से पूछना है कि यहाँ इसका क्या मतलब है, फिर उससे आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आप बराह रास्त नबी के पास नहीं जा सकते, आपको फिर सहाबा के पास जाना है, क्योंकि सहाबा ने नबी से पूछे मानी, और फिर सहाबा ने ताबीन को पढ़ाई, ताबीन ने तबा ताबीन को पढ़ाई, फिर इस तरह से मुसलसल ये किताब आज तक आई। गोया आपको कोई शख्स भी सनद नहीं देगा कुरान पाक पर समझने की, जब आप अरबी की अपनी अरबी की बुनियाद पर कुरान को समझेंगे। आपको सनद तब मिलेगी जब नबी के तरीके से आप इसको समझेंगे। तो नबी के तरीके से आप समझेंगे तो किताब का आपको सही मतलब समझ में आएगा। बात क्लियर है? हाँ, पूरे जो नोट के पगह करो बस सारी किताब सूरह फातिहा के साथ पर आंसू लिखित, ठीक है, पूरी तरकीब करके नीचे फिर तर्जमा एंड पर हर जुमले का अलग। और जैसे मैंने यहाँ हुदल लिल मुत्तकीन तक आपको पढ़ाया, तो इस चोल सोरी पूरा अगर तो समझ आसो आमुत कुरान पाक में ये गाइड करेगी ये फेर गोड़े कि बह गुस बचुन मे गुस ये जिंदगी खराब गई कह आखिरत गुसम खराब गसन क्या उनके लिए, ठीक है। इस नोटबुक को आप ऐसे मैंने जानबूझ कर ये 4 लाइन मिलाई, लेकिन अनुभव की बात ही इतनी होती, ये 4 लाइन पर आपको इस लाइन से बाहर नहीं होना है, लाइन बात ना आपको लाइन लाइन ये है ना।